بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری، زوڈک کنسلٹنٹ ہیں۔ شاہ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی، اللہ کا بے انتہا کرم ہے، مالکوں کی کرم نوازیاں موجیں لگی ہوئی ہیں۔ شاہ جی سوال یہی ہے کہ ایک کا ذائچہ تو آپ نے بڑی دفعہ بتایا ہمیں بہت مضبوط ہے، مہینہ ستمبر کا ہے، عدد نمبر 9 ہے، اور ایک کا زوڈک سائن کیا کہتا ہے، کون سا زوڈک سائن ہے اور کیا ان کا ذائچہ کہتا ہے؟ آئی کے کا ذائچہ سر بہت سٹرونگ ہے۔ آئی کے کو کہیں نہ کہیں سے مدد ضرور آنی ہے، اینڈ دنیا دیکھے گی کیا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ موجے ہوں گے، لیکن انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ اپنا آپ بتاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ گاڈ ہیز ہز اون پلانز اینڈ گاڈ ول ڈیفینیٹلی ڈو بیسٹ فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان اینڈ پاکستانیز۔ بڑی قیمت دے دی، بڑی مشکلات جھیل لی۔ اب صدا کا دن نہیں رہتا تو صدا کی رات بھی نہیں رہتی، انشاءاللہ یہ رات نکل جائے گی جلدی۔ تو بس شاہ یہ جی سمجھیں کہ فجر کی اذانیں ہو گئی ہیں اور دن نکلنے والا۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا، اور بتائیے گا مہینہ 9واں ہے اور زوڈک سائن کون سا ہے؟ کیا تبدیلیاں کچھ آئی ہیں؟ کوئی وینس اور سیٹرن بھی سنا ہے کہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، تو کیا ہونے جا رہا ہے اس منتھ میں؟ سر وینس، سیٹرن، مرکری یہ سارے لائن اپ ہیں اور انرجیز بڑی زبردست ہو گئی ہیں۔ 2023 کے آخری 2 مہینے بہت اہم ہونے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ 24 کے پہلے 3 مہینے بلکہ 4 مہینے بہت زیادہ اہم ہونے والے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنا راستہ چھوڑیں گی اور بہت سارے نئے راستے، نئے اینگلز بننے جا رہے ہیں جو آنے والے وقت میں بنیں گے، اینڈ ٹائم ول ٹیل۔ مجھے تو اس میں کوئی اسی قسم کی کوئی مایوسی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں، تو انشاءاللہ حالات اچھے ہیں، اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے پہلے بھی جو ہے وہ اچھا ہی کیا ہے تو اب بھی کیے گا۔ اللہ جو کرتا ہے ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو اس کے اپنے جو ہے وہ اس کے اعمال کی سزا مل رہی ہوتی ہے، تو وہ جو اعمال کی سزا ہے وہ تو مل کے رہنی ہے، وہ تو کہیں نہیں ہو سکتا کہ ادھر ادھر ہو۔ تو شاہ جی آپ نے کہا وینس اور سیٹرن اور مرکری بھی پوزیشن چینج ہو رہی ہے اور خوشخبریاں بھی آ رہی ہیں، تینوں کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے زوڈک سائن میں، تو خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھتے ہیں؟ اس منتھ میں، نیکسٹ منتھ میں، کب تک وہ ہمیں جیل سے باہر آتے ہیں ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ خان صاحب جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں کہ ہفتوں کی گیم ہے، مہینوں تک تو ان کو رکھا نہیں جا سکتا، تو یہ سالوں کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو 1 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے اور زیادہ سے زیادہ 2 3 ہفتے ہو گئے ہیں، تو 2 3 ہفتے اور انشاءاللہ۔ اس سے زیادہ تو مجھے نہیں نظر آ رہا، ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا۔ تو شاہ جی انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 3 ہفتے اور، ہم بھی دعا گو ہیں، لوگ بھی بہت سے دعا گو ہیں، دعائیں اثر ضرور کرنا اللہ کرتی نے ہیں۔ ہے سر، کرنا اللہ نے ہے، میری مرضی سے کچھ ہونا نہیں ہے، ہونا اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو وہ کائنات کا مالک ہے، اتنی بڑی کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، تو وہ لوگ جتنے جو دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے، جن کے گھروں میں پریشانی ہے، تو اللہ ان کے لیے اچھا ہی کرے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو۔ شاہ جی کچھ ہمیں بتائیے گا، وینس اور سیٹرن کی جو مرکری کی پوزیشن چینج ہوئی، اس سے ایک کے ذائچے میں کس طرح کی مدد مل رہی ہے؟ کس طرح کا ایک کا ذائچہ تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ ایکے کو ہمیشہ سے وینس سپورٹ کرتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ سیٹرن کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے۔ تیسرا مرکری جو ہے اس کی انرجی بہتر ہوئی ہے، تو آئی کے کا جو ویژن ہے وہ بہت کلیئر ہوا ہے۔ آئی کے بہت سارے تھاٹس جس کے بارے میں وہ مطلب کبھی کسی اور طریقے سے سوچ رہے تھے، اب وہ اور طریقے سے سوچ رہے ہیں۔ آئی کے عادات جو ہیں وہ اتنے کو مضبوط ہو گئے ہیں کہ ان کو جو ہے اگر اب وہ آتے ہیں تو وہ فیصلے کر جائیں گے جس کے بارے میں پہلے وہ سوچا کرتے تھے کہ کروں یا نہ کروں۔ اب وہ بالکل بے دھڑک ہو کے وہ فیصلے کریں گے، اور انشاءاللہ ہوں گے، بہتر ہوگا سارا کچھ۔ شاہ جی باتیں بہت سی ہیں، خبریں بھی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی علی ان کی بہن کی مذاکرات ہو چکے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے، خان صاحب ایک کے باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا ان ستار کی پوزیشن سے خان صاحب کہیں باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وینس یا سیٹرن کی پوزیشن مجھے چینج نہیں ہونے سے نظر آ کچھ رہا کہ عرصے آئی کے کے از لیے؟ گوئنگ ابراڈ، مجھے نہیں لگ رہا کہ آئی کے از گوئنگ ابراڈ، مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا۔ تو شاہ جی آپ کو ابروڈ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن جو اب پکڑ دکڑ پیپلز پارٹی کی شروع ہو چکی ہے، مسلم لیگ نون کی ہو چکی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ارلی پاسبل ہو جائیں گے 90 ڈیز میں؟
سر کرنا اللہ نے ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میرا کاغذ ابھی جو بتا رہا ہے میں اس کے اوپر ہوں, لیکن میں یہ بات بہت پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اکراس دا بورڈ ہونا ہے. یہ انرجی پیٹرنز بہت پہلے بتا رہے تھے, آج سے 17-18 مہینے پہلے بتا رہے تھے. تو اب بھی جو ہے وہ چیزیں اسی طرف جائیں گی. ٹائم ول ٹیل, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, گاڈ ہیز ہز اون پلانس. شاہ جی تو پھر وہ اگر ہم بات کریں یہ تمام پارٹیاں تو ایک طرف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو کیا مذاکرات کے ٹیبل پہ ان سب کے ساتھ آپ ایک کو بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سر آئی کے مذاکرات تو ضرور کرے گا, لیکن آئی کے نے فیصلہ جو ہے وہ کرنا اپنی مرضی سے ہے, اور آئی کے از دا ون کہ جو اپنی مرضی سے ہی فیصلے کرتا ہے. ان کے اعداد ان کے بہت سٹرونگ ہیں. مذاکرات تو مجھے لگتا ہے شاید ہوں گے ان کے ساتھ. آئی کے خود نہ بیٹھیں تو آئی کے کی پارٹی کے لوگ تو بیٹھیں گے. تو شاہ جی آپ کو مزید کوئی پی ٹی آئی میں سے لوگ جاتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے؟ اگر دو پارٹیوں کی اگر تھوڑی سی بات کر لیں آپ, جو ان کے اعداد ہیں, کھٹک صاحب کی پارٹی یا علیم خان کی پارٹی, تو آپ کو ان کا فیوچر اب کیا لگتا ہے؟ کوئی فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ایک آدھ سیٹ سے زیادہ وہ جیت سکیں گے. کوئی بڑا ڈنٹ ڈالتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے مجھے بالکل بھی. پی ٹی آئی جو ہے اس کی بھی کلینزنگ ہو رہی ہے. پی ٹی آئی میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور لوگ نکلیں گے, لیکن جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کچھ لوگ جو سکسیسرز ہیں وہ سکسیسرز ہی رہیں گے, اور وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے. وہ آئی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو گے انشاءاللہ. شاہ جی ابھی جو ہمارے آرمی چیف نے ملاقاتیں بھی کی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی کی جو شرح بڑھ چکی ہے, لوگوں کا جو پریشر ہے یہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ کچھ نیا کھچڑی پکنے والی ہے؟ سر مجھے تو بظاہر انرجی پیٹرنز کے اوپر تو یہ فوری طور پہ مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مجھے یہ پکڑ دکڑ میں بھی کوئی بہت زیادہ کچھ جو ہے وہ چیزیں نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مجھے جو ہے وہ کچھ معاملات کے ایشوز ضرور بن رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیزیں کامیابی کی طرف ضرور جائیں گی. حالات بہتر ضرور ہوں گے, لیکن اس میں ابھی فوری طور کے اوپر جو ہے وہ مجھے اگر آپ کہیں کہ جی ابھی ایک فوری ریلیف مل جائے گا تو اس کے چانس بھی نہیں ہے. تو شاہ جی فوری ریلیف کے تو آپ کہہ رہے ہیں چانسز نہیں ہے, تو عوام یہ جو سب کچھ ہے ہم 2024 کی امید آس لگائیں گے یا 2025 کی امید آس لگائیں؟ 24 میں چیزیں بہت اچھی ہوں گی. میں نے کہا ہے نا کہ سیٹرن کی پوزیشن ہے تو یہ 2025 تک سیٹرن جو ہے وہ اپنی مضبوط پوزیشن پہ رہے گا. میں نے خیر کیا کہنا ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کا بھلا تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. 25 شاہ جی سے تو ہمیں پہلے ہو جائے گا, 23 بالکل 24 میں ہونا چاہیے کی طرف. شاہ جی ایک ہمارا فیشن تو رہتا ہے, لیکن آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ اور دوسری طرف G20 میں رشیا بھی نہیں جا رہا, چائنا بھی نہیں جا رہا, کیا لگ رہا ہے G20 کا آپ کو فیوچر؟ سر آئسولیشن. یہ اب پولز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان جو ہے اس کو کسی ایک پول میں جانا پڑے گا, اور موسٹ لائکلی پاکستان ایشیا کے پول میں جائے گا. ابھی نہیں, ابھی تو پاکستان جو ہے وہ امریکن پول میں, لیکن پاکستان نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جانا ہی ایشین پول میں ہے, کیونکہ سخی سلطان بو کی کتابوں میں بھی ایشیا کی صدی کا ذکر ہے. تو ایشیا کا جو صدی ہے وہ شروع ہونے والی ہے. یورپین یونین کا تو پیکٹ بڑا چھوٹا سا پیکٹ ہے, یہ جو ایشین پیکٹ بنے گا یہ یورپین یونین سے بہت بڑا ہوگا. اینڈ the time will tell. شاہ جی آپ ایشین بیلٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ایشین بیلٹ میں کیا ہم انڈیا کے ساتھ ہوں گے؟ انڈیا ابھی اپنا نام بھی چینج کرنے جا رہا ہے, وہ لگ رہا ہے جمہوریہ بھارت, تو کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ سر جمہوریہ بھارت کر لیں بے شک, اور انڈیا, مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے یا انڈیا کے ساتھ ہماری کوئی بڑی جنگ ہے. یہ کچھ چیزیں کچھ سوچیں بدل رہی ہیں اب, اور یہ میری مرضی سے نہیں بدل رہی. انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو انرجیز ہیں یہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے اور ہمسایوں کے درمیان رفٹ ختم کرنے کی طرف جائیں گی. ہمارا کہیں نہ کہیں انڈیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی پیکٹ ہو جائے گا. انڈیا میں بھی سیکولرزم جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. ان کی وہ جو بھاجپا ہے, جو ان کا جو
ریڈیکل جو ہے ہندو سوچ ہے وہ بھی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کنٹریشن پاکستان اور پاکستان کا تو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں. ایک منٹ ذرا کاٹ لینا سر. ابھی مجھے لگتا ہے کہ چائنا اور بھارت کے درمیان جو ہے نا وہ اس کی تھوڑی سی چیزیں خراب ہوں گی. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتر رہیں گی. شاہ جی اگر میں بات کروں 2024 نمبر بنتا ہے 8. انڈیا میں بھی الیکشن 2024 میں ہے, امریکہ میں بھی 2024 میں ہے, اور امید یہی ہے کہ پاکستان میں 2024 میں ہو. نمبر 8 پھر کس طرح شو کرے گا؟ زحل کا نمبر ہے سر, اتنا آسان تو نہیں ہوتا یہ. اور زحل اپ سائڈ ڈاؤن کرنا جو ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. زحل اپ سائڈ ڈاؤن کرتا ہے, اور زحل کے ساتھ ایک خاص چیز ہے, یہ مکافات عمل کا سیارہ مانا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے, اور اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا کیا ہوا ہے, بھلا کیا ہوا ہے, تو آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. 2024 آپ کو بتائے گا. 2023 کے بارے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2023, 24 اور 25 دیز آر دی ایئرز آف وار. 23 کے اینڈ سے بھلے شروع ہو, 23 کے بعد یہ جنگوں کا سال ہے, یہ آگے کانفرنٹریشن کی طرف جائے گا, تو یہ اس نے تو کرنا ہی کرنا. شاہ جی میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے لیتا ہوں تھوڑا سا. میری انڈین ایک اسٹرالوجر سے بات ہوئی تھی, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جنگوں کا سال ہے, اور آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عوام کو کم کیا جائے گا, جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس کو اس طرح کم نہیں کیا جاتا, جنگیں لگا کے لوگوں کو مار کے یہ مہنگائی کم کی جا سکتی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یا اس طرح کی جنگیں اب ہوں گی؟ سر رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پر آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر برباد کریں گے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے موٹے تیروں نے تو شہر برباد نہیں کرنے, یہ بلسٹک میزائلز ہی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ شہروں کے شہر برباد کرنے ہیں. تو وہ جنہ اسی اسلحہ کٹھا کر لیا ہے, جنہ پوری دنیا نے ایٹم بم بنا لیا ہے, یہ شبرات تے نہیں نہ چلانے, یہ کسی نہ کسی کامل ہی چلنے نے. اور پھر جتنی بڑی دنیا کی یہ آرمز انڈسٹری ہے, میں اس دن یہ نمبرز ہی دیکھ رہا تھا, تو یہ آرمز انڈسٹری کو چلانے کے لیے جو ہے وہ اسلحہ اور اس کی دوڑ ضروری ہو جاتی ہے, جنگیں لگوانی بڑی ضروری ہیں. تو یہ ہوگا, the time will tell. God has his own plans. کیونکہ آبادی کے کم ہونے کے تو بالکل جو ہے وہ پورے آثار ہیں, اور وہ ہونے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب دنیا کی آبادی 7 کے عدد پہ ہوگی, اس وقت ہم 7.5 ارب ہیں, 7 کے عدد پہ ہوگی, 8 نہیں, 7 کے عدد پہ ہوگی, تو تباہی جو ہے وہ تمہارے گھروں میں ایسے آئے گی جیسے بارش کے قطرے. تو بھائی جان ہونے جا رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, ہوتا رہے گا. شاہ جی انشاءاللہ اس پہ ہم ایک جی شاہ جی حکم. جی سر بھائی, اتنا ہی ہے کہ اللہ نے اپنا پلان کیا ہوا ہے اور وہ ہو کے رہنا. جی شاہ جی انشاءاللہ ہم ورلڈ وار 3 پہ آپ کے ساتھ ایک بیٹھک ضرور رکھیں گے, اور پوچھیں گے کہ ورلڈ وار 3 کب اور کہاں سے سٹارٹ ہوگی, تو ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے. شاہ جی اینڈ پہ شاہ جی پاکستانیوں کے لیے کوئی میسج, دیکھنے والے سننے والوں کے لیے کوئی میسج؟ سر میسج صرف یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اور اللہ آپ کے اوپر مہربانی کرے. اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کرنی بہت ضروری ہے, وہی کریں. اور یقین رکھیں اللہ پہ کہ اللہ نے اگر آپ کو نہیں نہ چھوڑا تو چھوڑے گا آپ بھی نہیں سے. لیکن ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے کتنا قریب رکھتے ہیں, اور اللہ آپ کی زندگی میں کیا جو ہے وہ اس کی ویٹیج کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں, اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. باقی ہونا تو وہی ہے جو اس نے لکھ دیا ہوا. جی دوستو, آپ نے شاہ جی صاحب کی باتیں سنی. سید حیدر جعفری صاحب تھاٹنگ کنسلٹنٹ ہیں, انہوں نے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھے, اللہ پہ یقین رکھے, ہونا وہی ہے جو اس کی ذات نے چاہنا ہے, اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں, ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.